بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن العربی کا اصل نام محی الدین اکبر محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبداللہ بن حاتم تائی، جو کہ تاریخ میں ابن العربی کے نام سے مشہور ہیں۔ ابن العربی اندلس کے شہر مرثیہ میں 17 رمضان المبارک 560 ہجری بمطابق 28 جولائی 1165 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ اکثر کتابوں میں ان کی کنیت ابو بکر لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ خود اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں ابو عبداللہ اپنی کنیت لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی کنیت ابن افلاطون اور اندلس میں ابن سراقہ کی کنیت بھی مشہور رہی ہے۔ مغرب میں ابن العربی اور مشرق میں ابن عربی کے نام سے آپ مشہور ہیں۔ آپ کے بہت سے القاب ہیں، مگر ان کے مقلدین اور ارادت مندوں میں ایک ہی لقب سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے، جو کہ الشیخ الاکبر ہے۔ شیخ اکبر کے جد اعلیٰ حاتم طائی عرب کے قبیلہ بنو طے کے سردار اور اپنی سخاوت کے باعث نہ صرف عرب ممالک بلکہ پوری دنیا میں مشہور تھے۔ اندلس میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جانے پر ابن عربی کا خاندان وہاں جا بسا۔ عزت و جلالت، علم و تقوی اور زہد و پارسائی میں ان کا خانوادہ ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ ایک روایت ملتی ہے کہ ابن عربی کا خاندان امرائے بلاد کی فوجی ملازمت میں چلا آتا تھا اور وہ خود بھی ایک عرصہ تک فوجی خدمات انجام دیتے رہے۔ ابن عربی کے دادا محمد اندلس کے قضاء اور علماء میں سے تھے، جن کی دنیاوی دولت و ثروت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ والد علی بن محمد فقہ و حدیث کے ائمہ اور زہد و تصوف کے بزرگوں یا ابن عربی کے الفاظ میں منزل انفاس کے محققین میں سے تھے۔ تصوف کے سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ عظیم فلسفی ابن رشد کے دوست اور ایک روایت کے مطابق ابن مردینش کی فوج میں ملازمت کرتے تھے اور سلطان اشبیلیہ کے وزیر بھی رہے۔ ابن عربی کی پیدائش کے وقت ان کی عمر 50 برس تھی۔ انہوں نے 1194 عیسوی میں وفات پائی۔ اشبیلیہ میں قیام کے دوران شیخ ابو محمد عبداللہ سے ایک ملاقات کا تذکرہ کرتے ہوئے ابن عربی اپنی کتاب روح القدس میں لکھتے ہیں، ایک موقع پر میں نے انہیں یعنی شیخ ابو محمد بن محمد عبداللہ کو اپنے گھر میں شب بصری کی دعوت دی۔ جب وہ بیٹھ چکے کہ اس دوران میرے والد بھی آ گئے۔ میرے والد سلطان کے آدمیوں میں سے تھے، لیکن جب وہ داخل ہوئے تو باوجود بزرگ ہونے کے شیخ نے ان کی تعظیم کی۔ نماز پڑھ چکنے کے بعد جب میں شیخ کے لیے کھانا لایا تو میرے والد بھی شیخ کی صحبت سے فیض یابی کے لیے بیٹھ رہے۔ کچھ دیر بعد شیخ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ناخوش بوڑھے شخص، کیا اب بھی خدا کے آگے شرمندگی محسوس کرنے کا وقت نہیں آیا؟ تم کب تک ظلم و ناانصافی کا ساتھ دو گے؟ تمہیں رتی بھر شرم نہیں؟ تم کیسے یقین کر سکتے ہو کہ بدی کی اس حالت میں تمہیں موت نہیں آئے گی؟ پھر میری طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا، تمہارا بیٹا تمہارے لیے ایک سبق ہے، جس نے اپنی جوانی کے باوجود اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا لیا ہے اور شیطانی وساوس کو نکال باہر کیا ہے، خدا کی طرف رجوع کیا ہے اور خدا کے بندوں کی صحبت اختیار کی، جبکہ تم بوڑھے شخص لبے بام پہ ہو۔ میرے والد ان کے الفاظ پر رو پڑے اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا۔ میرے لیے یہ سب کچھ حیران و ششدر کر دینے والا واقعہ تھا۔ اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں اپنے والد کی کرامات کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں، میرے والد منزل انفاس کے محققوں میں سے تھے۔ وفات کے بعد ان کے چہرے پر حیات کی نشانیاں بھی دیکھی گئی اور موت کی بھی۔ رحلت سے 15 روز پہلے انہوں نے نہ صرف اپنی وفات کی خبر دے دی تھی بلکہ 4 شنبے کا دن بھی بتا دیا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ جب رخصت کا دن آ پہنچا تو سخت بیماری کے باوجود کسی چیز سے ٹیک لگائے بغیر ہی بیٹھ گئے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ بیٹے، میں آج اس دنیا سے کوچ کر کے واصل بحق ہو جاؤں گا۔ میں نے ان سے عرض کی، خدا آپ کا یہ سفر آسان اور اپنا دیدار مبارک فرمائے۔ وہ اس بات پر خوش ہوئے اور مجھے دعا دی۔ شیخ اکبر کی والدہ انصار سے تعلق رکھتی تھیں۔ شیخ کی تحریروں میں ہمیں ایسا کوئی مواد میسر نہیں آیا کہ جس سے ان کی والدہ کی شخصیت واضح ہو سکے۔ اپنی کتاب روح القدس میں 2 مقامات پر ان کی والدہ کا ذکر ملتا ہے۔ ایک مقام پر ہمیں
صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ شیخ اپنی والدہ کے انتہائی تابع فرمان بیٹھے تھے اور ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ دوسری جگہ پہ ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی والدہ ان کے والد کی وفات کے بعد جلد ہی انتقال کر گئیں اور شیخ کو تنہا اپنے خاندان کا کفیل بننا پڑا۔ اپنے چچا کے بارے میں شیخ اکبر لکھتے ہیں، میرے ایک چچا تھے عبداللہ بن محمد بن العربی، انہیں مقام سم الانفاس، رحمانیہ، حسن اور مانن حاصل تھا۔ طریقۂ عرفان میں آنے سے پہلے گویا اپنے زمانے جاہلیت میں نے ان کے ذریعے اس مقام کا مشاہدہ کیا تھا۔ ابن عربی کے بقول عمر کے آخری حصے میں یعنی 80 برس کی عمر میں ایک خرد سال لڑکے کے ذریعے جسے خود اس راستے کا علم نہیں تھا طریقۂ عرفان میں داخل ہوئے اور مجاہدہ و ریاضت میں مصروف ہوئے، یہاں تک کہ بہت بلند مقام کو پہنچ گئے۔ اس طریق میں داخل ہونے کے 3 برس بعد وہ اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ شیخ لکھتے ہیں، آپ اپنے گھر کے قریب واقع ایک پنساری کی دکان پر جا کر بیٹھا کرتے تھے جو جڑی بوٹیاں بیچتا تھا۔ ایک روز دکاندار کی غیر حاضری میں آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک لڑکا آیا اور آپ کو دکان کا مالک سمجھتے ہوئے آپ سے ایک خاص پودے کے سفید بیج مانگے۔ آپ ہنس دیے اور پوچھا کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ اسے ایک تکلیف ہے جس کا علاج ایک عورت نے اس پودے کے سفید بیج بتایا ہے۔ چچا نے کہا کہ میں تمہاری بے علمی کے سبب ہنسا تھا، کیونکہ اس پودے کا بیج سفید نہیں بلکہ سیاہ ہوتا ہے۔ اس پر لڑکے نے کہا، چچا میری اس بارے میں لا علمی کا مجھے اللہ کی نظر میں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، مگر آپ کی اللہ سے غفلت آپ کے لیے بہت نقصان کا موجب بنے گی، بالخصوص جب آپ عمر رسیدگی کے باوجود اس کی مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات چچا کے دل کو لگی اور ان کے اندر ایک انقلاب برپا کرنے اور ان کے طریقہ کی طرف رجوع کرنے کا باعث بنی۔ اپنے اس چچا کے ذریعے ابن عربی متعدد صوفیاء سے ملے، انہی میں سے ایک ابو علی الاشقاز تھے جو اکثر ان کے گھر میں ملنے آتے رہتے۔ شیخ اکبر کے 2 ماموں یحییٰ بن جغان سنہاجی شاہ تلمسان اور ابو مسلم خولانی بھی اپنے وقت کے نامور زاہدوں میں شمار ہوتے تھے۔ یحییٰ بن جغان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، میرے ایک ماموں یحییٰ بن جغان شاہ تلمسان تھے، ان کے عہد میں ایک فقیہ اور تارک الدنیا بزرگ تھے جو اہل تیونس میں سے تھے۔ انہیں ابو عبداللہ تونسی کہا جاتا تھا۔ وہ تلمسان سے باہر ایک مقام پر عباد کے نام سے کسی مسجد میں دنیا کے جھمیلوں سے الگ تھلگ عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اب اسی جگہ ان کا مزار زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ ایک دن اتفاقاً یہ تلمسان تشریف لے گئے، جہاں ایک گزرگاہ پر میرے ماموں یحییٰ بن جغان شاہ تلمسان سے ان کا سامنا ہوا۔ یحییٰ بن جغان شاہانہ طمطراق کے ساتھ حزم و حشم کے جلوں میں تھے۔ کسی نے بتایا کہ یہ ابو عبداللہ تونسی ہیں، بڑے عبادت گزار اور پرہیزگار بزرگ ہیں۔ انہوں نے گھوڑے کی لگام کھینچی اور شیخ کو سلام کیا۔ شیخ نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ بادشاہ نے اپنے لباس فاخرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دریافت کیا کہ اے شیخ، اس لباس میں نماز جائز ہے کہ نہیں؟ شیخ نے خندہ کیا۔ بادشاہ نے پوچھا، آپ کیوں ہنسے؟ شیخ بولے، تیری کم عقلی اور تیرے جہل اور تیرے نفس اور تیرے حال پر۔ تو میری نظر میں کتے کی طرح ہے جو مردار کھاتا ہے اور اسی کے خون اور غلاظت میں لتڑا ہوا ہے۔ اس حالت میں بھی موتتے وقت اپنی ٹانگ اٹھا لیتا ہے کہ کوئی چھینٹ نہ پڑ جائے۔ تو اس برتن کی مانند ہے جو حرام سے بھرا ہوا ہے، اللہ کے بندوں کا خون تیری گردن پر ہے، اور تو اس حالت میں مجھ سے لباس کے بارے میں سوال پوچھتا ہے۔ یہ سب سن کر بادشاہ رونے لگا اور اپنے مرکب پر سے اتر آیا۔ وہیں کھڑے کھڑے بادشاہی سے ہاتھ کھینچ لیا اور شیخ کی خدمت میں داخل ہو گیا۔ 3 روز تک شیخ نے اسے اپنی نگاہ میں رکھا۔ تیسرے دن گزرنے پر اس کے لیے تھوڑی سی رسی لائے اور فرمایا، اے بادشاہ، مہمانی کے ایام پورے ہو گئے، اب لکڑی کاٹنے کا کام کر۔ شیخ کے حکم کے مطابق بادشاہ اس کام میں مشغول ہو گیا۔ لکڑیوں کا گٹھا سر پر دھر کے بازار میں وارد ہوا۔ لوگ اسے دیکھتے تھے اور روتے تھے۔ اس نے گٹھا بیچا اور اس کی آمدنی میں سے اپنی روکھی سوکھی کے لیے کچھ گرہ میں ڈالا اور بقیہ صدقہ کر دیا۔ مستقل یہی معمول رہا، یہاں تک کہ وفات بھائی
اور شیخ کے مقبرے کے باہر مدفون ہوا۔ آج اس کی قبر زیارت گاہ ہے۔ جب کبھی لوگ شیخ کی خدمت میں آ کر دعا کی درخواست کرتے، شیخ ان سے فرماتے، یحییٰ بن جوان سے دعا کرو، کیونکہ وہ تخت و تاج تک پہنچنے کے بعد اس سے دستبردار ہو کر زہد و پارسائی میں مشغول ہوا ہے۔ اگر میں اس پندے میں گرفتار ہوتا جس میں یہ پھنسا ہوا تھا تو ممکن تھا کہ میں اس طرف نہ آتا۔ اپنے دوسرے ماموں ابو مسلم خولانی کے بارے میں شیخ الاکبر لکھتے ہیں، میرے ماموں ابو مسلم خولانی کا اکابر ملامتیوں میں سے تھے۔ شیخ بیدار اور شب زندہ دار تھے۔ جب ان کی ٹانگیں تھک جاتی تھیں تو انہیں چھڑیوں سے مارتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہیں مارنا بہتر ہے اپنی سواری کے جانور کو مارنے سے۔ وہ کہا کرتے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سمجھتے ہیں کہ حضور صرف ان کے لیے ہیں؟ اللہ کی قسم، ہم ان پر اس طرح ہجوم کر کے آپ کی طرف بڑھیں گے کہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اپنے پیچھے مردوں کو چھوڑا ہے جو آپ کے مستحق ہیں۔ آپ کی دو بہنیں تھیں۔ اپنی کتاب میں شیخ صالح ادوی سوانح حیات میں ابن عربی لکھتے ہیں کہ شیخ نے آپ سے آپ کی بہنوں کے بارے میں پوچھا جن کی ابھی شادی نہ ہوئی تھی۔ آپ نے بتایا کہ بڑی کی منگنی امیر ابوالعلا بن غازون کے ساتھ ہو چکی ہے، مگر شیخ نے کہا کہ امیر اور ابن عربی کے والد دونوں اس شادی سے پہلے وفات پا جائیں گے اور ماں اور دونوں بہنوں کی کفالت ان کے کندھوں پر آن پڑے گی۔ چنانچہ یہی ہوا، اور ہر طرف سے ابن عربی پر زور ڈالا جانے لگا کہ وہ ریاست کی ملازمت اختیار کر لیں، بلکہ خود امیر المومنین کی طرف سے آپ کو یہی پیغام ملا جس کے لانے والے قاضی القضاء یعقوب ابو القاسم بن تقی تھے، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ آپ کو امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کو کہا گیا۔ امیر نے آپ کی بہنوں کے بارے میں پوچھا اور مناسب رشتہ تلاش کر کے خود ان کی شادی کرنے کی پیشکش کی، مگر ابن عربی نے کہا کہ وہ یہ کام اپنے دور پر کرنا چاہتے ہیں۔ امیر نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ غالباً اس طرح وہ ابن عربی کو خدمات کا صلہ دینا چاہتے تھے۔ جب ابن عربی نے بات ماننے سے انکار کر دیا تو امیر نے انہیں سوچ کر جواب دینے کو کہا اور اپنے دربان کو ہدایت کی کہ جب ان کی طرف سے جواب آئے تو خواہ دن ہو یا رات اس کی اطلاع انہیں فوراً کر دی جائے۔ ابن عربی وہاں سے رخصت ہو کر گھر لوٹے اور امیر کا ایلچی امیر کا پیغام لے کر پہنچ گیا جس میں امیر نے اپنی پیشکش کو دہرایا تھا۔ آپ نے ایلچی کا شکریہ ادا کیا اور اسی روز اپنے خاندان سمیت فاس کے لیے روانہ ہو گئے۔ امیر نے چند دنوں کے بعد آپ کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ آپ فاس کوچ کر گئے ہیں۔ دونوں بہنوں کی شادی آپ نے وہاں پر کر دی۔ مرثیہ میں ابن عربی کا قیام صرف 8 برس رہا۔ 1171 عیسوی میں ابن مردینش کی وفات کے بعد مرثیہ پر موحدوں کا قبضہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں آپ کے خاندان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ چونکہ اشبیلیہ پہلے سے ہی موحدوں کے ہاتھ میں تھا، اس لیے آپ کے والد لشبونہ میں پناہ لی۔ البتہ جلد ہی اشبیلیہ کے امیر ابو یعقوب یوسف کے دربار میں آپ کے والد کو ایک معزز عہدہ کی پیشکش ہوئی۔ چنانچہ آپ کے والد اپنے خاندان سمیت 568 ہجری میں اشبیلیہ منتقل ہو گئے۔ اشبیلیہ میں ابن عربی نے اپنی جوانی کا زمانہ گزارا۔ تقریباً 12 برس کی عمر میں ایک واقعہ پیش آیا جو حالت عالم مثال میں ان کا پہلا ورود تھا۔ وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں، میں ایک دفعہ ایسا بیمار ہوا کہ حالت بے ہوشی میں چلا گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے مجھے مردہ سمجھ لیا۔ میں نے اس حالت میں بہت ہی بھیانک اور ڈراؤنے چہرے والی ایک قوم دیکھی جو مجھے آزار پہنچانا چاہتی تھی، اور ان کے مقابلے میں ایک نہایت حسین و جمیل اور خوشبو میں بسا ہوا شخص تھا جو انہیں مجھ سے دور کر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ شخص قوم پر غالب آ گیا۔ آپ کون ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں سورہ یاسین ہوں، تمہارا محافظ، اس نے جواب دیا۔ اس کے فوراً بعد میں ہوش میں آ گیا اور دیکھا کہ میرے والد میرے سرہانے رو رہے ہیں اور سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت تک وہ سورت ختم کر چکے تھے۔ میں نے جو کچھ دیکھا تھا ان کے گوش گزار کر دیا۔ اشبیلیہ میں آپ 598 ہجری یعنی تقریباً 30 سال تک اقامت پذیر رہے۔ اس عرصہ کے دوران آپ حصول علم میں ہمہ تن مصروف رہے اور تمام علوم متداولہ مثلاً قرات، تفسیر، حدیث، فقہ، صرف و نحو، طب، ریاضی، فلسفہ، نجوم، حکمت اور دیگر علوم عقلیہ میں کامل دسترس بہم پہنچائی۔ ابن عربی میں نے نامور اور اعلیٰ مقام
اساتذہ سے اکتساب فیض کیا، بڑے بڑے بزرگوں سے حدیثیں سنی اور ان سے روایت کی اجازت حاصل کی۔ ان کے اساتذہ اور مشائخ کی تعداد 70 تک پہنچتی ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ابن عربی کے بارے میں مزید واقعات اور ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔